حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، مسلمان بڑھاپا آ چکا، یہ قدرتی عمل بڑھاپے وہ آ چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اے کائنات کے مالک سب کی سنتا ہے، میری بھی سن، میں تیرا رسول ہوں، تیرا نبی، اور تو خود فرماتا ہے کہ میں تیرا یار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سب کی سننے والے آج میری بھی سن، مجھے بھی ایک نیک اور صالح اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ تو خالق ہے، مالک ہے، تو ان اللہ لکل شیء قدیر ہے، تو رحیم، تو کریم ہے، اور مجھے بھی ایک نیک اور صالح اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے یار ابراہیم، دعا قبول ہے، سبحان اللہ، دعا قبول ہے۔ سبحان اللہ، دنیا والوں بڑھاپے کا عالم ہے اور اللہ سے اللہ کا رسول، اللہ کا یار بیٹا مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا دعا قبول ہے۔ تو دنیا والوں وقت گزرنے لگا، اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ دنیا والوں جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا، اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے یار ابراہیم، ہم نے آپ کی دعا پر بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بیٹا نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، اور میں اس پہ راضی بھی ہوں۔ سبحان اللہ، میں اس پہ راضی بھی ہوں، اور ہم نے آپ کو بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو دنیا والوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا تو گھر میں خوشیاں، ہر طرف نظارے خوبصورت لگنے لگے، ان ہواؤں اور فضاؤں میں ایک خوبصورتی گنگنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ دنیا والوں اپنے بیٹے کو سینے کو بلٹا پیار کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے محبت کر رہے ہیں۔ تو مسلمان اللہ کے ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں کائنات کے مالک اپنی قدرتی آنکھ ذرا نیچے تو ڈال، ذرا نیچے تو دیکھ، تیرا یار تیرا رسول تیرا نبی کیا کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا جو میرا یار کر رہا ہے، جو میرا رسول کر رہا ہے، وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ میں تو اس وقت بھی کرتا تھا جب میں شبہ و خزانہ تھا، مجھے کوئی نہ جائے، میں اندر محبت رکھتا تھا، میں اندر پیار رکھتا تھا، اور جو میرا یار میرا ابراہیم کر رہا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو ملائکہ نے عرض کیا کائنات کے مالک اعتراض پیار پر نہیں، اعتراض
اس محبت پر نہیں تو اللہ کی ذات نے فرمایا پھر بتاؤ اعتراض کس بات پر ہے؟ تو ملائکہ نے عرض کیا کائنات کے مالک دل ایک دل میں دو محبتیں کیسے ایک ہی دل میں وہ خالق اور مالک کی محبت ہو اور اسی دل میں بیٹے کی محبت ہو. ایک دل میں دو محبتیں کیسے اللہ کی ذات نے فرمایا ملائکہ میں سمجھ گیا میں اپنے یار میں چیک کر لینا کہ محبت اللہ نہ کرتا ہے جب بیٹی نہ کرتا ہے. محبت اپنے اللہ نہ کرتا ہے جب بیٹی نہ کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت پیر سید امتیاز حسین بخاری صاحب. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمان ادھر حضرت سیرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے یہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. حضرت سیرہ رضی اللہ عنہ کہ ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں. تو مسلمان جب دیکھا اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے یار کو اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کر تو مسلمان غصے میں آ گئے، برداشت اور عرض کرنے لگی اس کو بھی لے جاؤ، اس کی ماں کو بھی لے جاؤ، وہاں لے جاؤ جہاں پانی کا قطرہ بھی نہ. تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چہرہ اٹھایا، کائنات کے مالک یہ کیا بڑھاپے میں بیٹا ملا ہے، بیٹے باپ کا سہارا ہوتا، بیٹے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں ساتھ پتر گنڈا بن گیا، بڑھاپے دا سہارا ہوندے کائنات دے مالک بڑھاپے چ پتر دتا ہے. اے میں کی سننا پیا؟ اللہ کی ذات نے فرمایا میرے یار ابراہیم جو سیرہ عرض کر رہی ہے ہمارا بھی ارادہ یہ ہے اس کو بھی لے جاؤ، اس کی ماں کو بھی لے جاؤ. اے کائنات کے مالک یہ تیرا بھی ارادہ ہے؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا ہاں یہ میرا بھی ارادہ ہے، اس کو بھی لے جاؤ، اس کی ماں کو بھی لے جاؤ. دنیا والوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ قدرت کو دیکھ اللہ کی ذات نے فرمایا اے میرے یار ابراہیم اس کو لے کے جائے گا،
اس کی ماں کو لے کے جائے گا تو جس سرزمین میں تو پہنچے گا وہاں میں اس کی پاؤں کے صدقے اس کی ایڑی کے صدقے چشمہ دوں گا سبحان اللہ آب زمزم دوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور وہاں اس کی پرورش کو وہاں ایک آبادی ہوگی وہاں اپنا گھر بنواؤں جو بیت اللہ شریف جو امن والا گھر ہے اب اس کو بھی لے جا ماں کو بھی لے جا یہ ہماری قدرت کا فیصلہ ہے اس کو لے کے جائے گا آب زمزم ملے گا اس کو لے کے جائے گا وہاں آبادی ہوگی اور یہ جوان ہوگا اور میں اپنا گھر بنواؤں گا اور پھر اپنے محبوب کو بناؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چل گیا کسی آنے سے پہلے اس کی تیاری ہوتی اس کے لیے انتظام ہوتا اور پھر اس کو بلایا جاتا ہے پھر اس کو بلایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ملاد کا میں بتانا چاہتا ہوں ابھی محبوب آیا نہیں ابھی محبوب آیا نہیں اور اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو رہے ہیں سبحان اللہ اس کے آنے سے پہلے انتظام ہو رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سید مرشدی سید مرشدی غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت پیر سید امجاد حسین بخاری صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان تو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے ساتھ اپنی بیوی حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر سفر پہ روانہ ہو گئے تو مسلمان جاتے وہ مکے کی سرزمین ہے جہاں بار جنگل بیابان وہاں پہنچے اور جب وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری سے اپنی بیوی حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ کو اتارا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتارا اور مسلمان اتار کے واپس آنے لگے تو بیوی نے بازو کو پکڑ لیا اور بیوی عرض کرنے لگی اے میرے زندگی کے ساتھی میری کو غلطی میری کو کوتاہی میری کو نافرمانی مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا یہاں تو کوئی آبادی نہیں یہاں تو کوئی چشمہ کوئی پانی نہیں تو مجھے اس ورانے میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حائرہ میں چھوڑ کے نہیں جا رہا اس کی مرضی ہے سبحان اللہ اس کی مرضی ہے ماشاءاللہ تو مسلمان
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اگر اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے آپ جائیں، جو آپ کو اس آگ میں زندہ رکھ سکتا ہے، جو آپ کی حفاظت فرما سکتا ہے، وہ مجھے اس جنگل میں بھی رکھ رہے گا۔ سبحان اللہ، مجھے اس جنگل میں آپ جائیں، اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیں۔ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا چھوڑ کے مسلمان اب جا رہے ہیں، اور جب تھوڑے سے دور گئے تو واپس مڑ کے دیکھا تو ہاتھ اٹھائی، کائنات کے مالک ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھا، ان کو وہ شان وہ مقام عطا فرمانا جس پہ تیری رضا ہے، جس پہ تو راضی ہے، اور ان کی حفاظت فرمانا۔ دنیا معلوم یاد رکھو، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب مسلمان دعا کر کے چلے گئے، ادھر اس اجار بیابان میں، اس جنگل میں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ مسلمان اب جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو ستو تھے وہ بھی ختم ہو گیا۔ دنیا والوں اب ماں دیکھ رہی ہے کہ پانی ختم ہو گیا، ستو ختم ہو گئے، اب کیا کرو؟ تو بار بار اپنی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ مسلمان بار بار اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زبان حلق سے باہر پیاس کی وجہ سے، اور کبھی ماں اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہے، کبھی اپنی بیٹے سے پیار فرماتی ہے، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ دنیا والوں بڑھاپے جب پتر میرے آئے، پتر گنڈا ہوتے تو ماما دے دل نرم ہوتے، ماما کے دل اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اب ماں سے برداشت کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو۔ اب مسلمان جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ سے زبان باہر آ گئی اور پیاس لگی ہوئی ہے، ماں کو برداشت نہ ہوا، ماں بھاگی اپنے بیٹے کو چھوڑ ادھر اس کائنات کا مال دیکھا، اس کے ملائکہ اس کی حوریں دیکھ رہی ہیں، جو اس کا بھی خدا ہے، جو فرش کا بھی خدا ہے، اور جو اس کائنات میں اڑنے والوں کا بھی خدا ہے، سبحان اللہ، جو زمین پہ چلنے والے دسنے والوں کا بھی خدا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں رہنے والے ان کا بھی خدا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کے حوریں بھی دیکھ رہی ہے۔ دنیا والوں کا ماں اپنے پیاسے بیٹے کے لیے پانی کے لیے کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ بھاگ رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اے کائنات کے مالک میرے بیٹے کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، اے کائنات کے مالک میرے بیٹے کو کچھ بھی نہ ہو، اگر تو چاہتا ہے
کسی اجمیش میں ڈالنا تو مجھے ڈال دے، اے کائنات کے مالک، میرے بیٹے کو اپنے حفظ و مان میں رکھنا، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، ماں حاضر ہے۔ دنیا والوں، اس کائنات کا مالک ماں کی انتظار سن بھی رہا ہے، اپنی قدرتی کانوں سے اور اپنی قدرتی آنکھ سے دیکھ بھی رہا ہے۔ مسلمان حضرت حائلہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے، اے کائنات کے مالک، میرا بیٹا، میں اپنے بیٹے کے بغیر رہ نہیں سکتا، اب کہاں جاؤں؟ کسی دروازے کو دستک دوں، کسے مدد مانگوں؟ تیرے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو اس ورانے میں میری مدد کرے؟ میری مدد کر، جہاں نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی نلکا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، کہاں جاؤں؟ بتا، تو خالق ہے، مالک ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کس کے دروازے کو جا کے دستک دوں؟ میری دعا کو سن، میری دعا کو سن۔ ایک ماں تیری بارگاہ میں انتظار کر کے دعا کرتی ہے، تو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، پوری کائنات کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے بتا، میں کس کے دروازے کو دستک دوں؟ تیرے علاوہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ میری مدد کر، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما۔ دنیا والوں، ایک ماں اللہ کی بارگاہ میں انتظار کر یہ دعا کر رہی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ، کبھی اس پہاڑی پہ۔ ماں دور نہیں جا رہی، کہیں یہ نہ ہو کوئی جنگلی جانور میرے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ دنیا والوں، یاد جنگلی جانوروں کو تو پتا ہے یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، وہ بھی جانتے ہیں یہ نبی ہے۔ اب مسلمان ماں بھاگ رہی اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا پیاسا حلق سے زبان باہر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ اس کی حوری دیکھ رہی ہے۔ تو دنیا والوں، اللہ کی ذات حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ جاری۔ سبحان اللہ، ہماری قدرت کا فیصلہ ہے۔ ماشاءاللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور اپنی ایڑی ایسے زمین پہ رگڑ رہے ہیں۔ دنیا والوں، وہ پتریلی زمین ہے، وہ زمین جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو دیکھا تو اللہ کی طرف مسلمان وہ زمین عرض کرنے لگی ہے، کائنات کے مالک، ایڑی تو اسماعیل کی ہے اور اس میں نور محمد کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں نور تیرے مصطفیٰ کا، اس میں نور تیرے حبیب کا ہے۔ ایڑی اسماعیل کی ہے اور اس میں نور مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ دنیا والوں، زمین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کائنات کے مالک، مجھے کیا پتا تھا کہ تیرے نبی نے میرے پاس مہمان بن کے آنا ہے، مہمان بن کے آنا ہے۔ تو دنیا والوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی اس زمین پہ رگڑ رہے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی، اللہ سے بیٹے کی زندگی مانگ رہی ہے،
اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور حکم فرما دیا کہ اسماعیل کی ایڑی سے چشمہ جاری ہو جائے. تو دنیا معلوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے چشمہ جاری ہوا. سبحان اللہ. ماں بھاگی اور جا جلدی سے اس پانی کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں ڈالنے لگی اور مسلمان پھر اس پانی کو سنبھالنے لگی. زم 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 زم. دنیا والوں ادھر جبریل امین علیہ السلام کو حکم تھا کہ پانی بھی پلا اور پانی میں غسل بھی کروا دے. سبحان اللہ. کوتا بھی لوا دے. پانی میں کوتا بھی لوا دے. ماشاءاللہ. دنیا والوں ماں نے اپنے بیٹے کو پانی پلا لیا اور پھر پانی کو سنبھالنا شروع کر دیا. اگر اس پانی کو حضرت حائرہ سماعتی نہ تو اس پوری کائنات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو پانی نکلا جو چشمہ جاری ہوا پوری کائنات کے انسان پیتے. سبحان اللہ. سبحان. پوری کائنات کے انسان پیتے اس پانی جو آب زمزم. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے وہ چشمہ جاری ہوا پوری کائنات کے انسان پیتے. اب مسلمان اپنے اللہ کا شکر ادا کر بیٹے کو پانی پلا سینے کے ساتھ لگایا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی. وہ ماں رو رہی اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگا کے اور اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. سبحان اللہ. اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. سبحان اللہ. دنیا والوں رات کو صبح جہاں باری تھا اور اوپر پرندے اس پانی کے اوپر اڑ رہے اور ایک قافلہ جو یمن کی سرزمین سے مکے کی طرف آتا ہے مکے سے شام کی طرف جاتے ہیں. وہ جرمٹ والے وہ قبیلہ جب مکے کی سرزمین میں پہنچا انہوں نے ایسے کر کے دیکھا کہ آسمان پر پرندے اڑ رہے. وہ حیران ہو گئے. ان کو پتا تھا کہ پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. پرندے وہاں اڑتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. وہ جاتے حضرت حائرہ عنہ کے پاس آئی اور کیا دیکھا کہ پانی ہے اور ساتھ ایک اللہ کی بندی بیٹھی ہوئی ہے جس کی گود میں خوبصورت بچہ ہے. سبحان اللہ. خوبصورت بچہ ہے. قبیلے کا ایک فرد پاس ہے اور آ کے دیکھنے لگے. حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی پیچھے ہو جا. میں کوئی عام عورت نہیں, میں نبوت کے گاہ سے ہوں, پیچھے ہو جا. اس نے عرض کیا اللہ کی بندی اتنا خوبصورت بیٹا گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے اس ورانے میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حائرہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی میری اللہ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. میری اللہ کی رضا ہے, میرے اللہ کی مرضی ہے, میرے اللہ کی رضا اس کے حکم سے بیٹھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے. میرے بیٹے اسماعیل کی ایڑی سے مجھے چشمہ ملا. سبحان اللہ. مجھے یہ پانی ملا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دنیا والوں وہ جو قبیلے کا
سربراہ تھا، وہ حیران ہو گیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کی بندی، اگر تو فرمائے تو ہم بھی یہاں آ جائیں، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئے۔ تو حضرت حائرہ رضی اللہ عنہ نبوت کے گھر سے سمجھ گئے، جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں بھیجا، اس کی کوئی اپنی قدرت حکمت ہے، اس نے اپنی قدرت سے بھیجا ہے۔ تو مسلمان فرمانے لگی آ جاؤ، تم بھی یہاں بسیرا کر لو اور یاد رکھو آب زمزم کی مالک میں ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آب زمزم میں کسی کو نہیں دوں گی، اس کی مالک میں ہوں۔ انہیں عرض کیا ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ نعرہ تکبیر